سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک اسلام چینل میں خوش آمدید. آج ہم آپ دوستوں سے دنیا کے خطرناک ترین جادو یعنی قبالہ جادو کے حوالے سے کچھ اہم معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جادو انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. دوستو، کالا جادو اور قبالہ جادو بنی اسرائیل کی قوم ہی کی ایجاد ہے اور یہ قوم قبالہ جادو کے زیر اثر ہے. سب سے زیادہ جویش قوم کے لوگ اس جادو پر جنون کی حد تک یقین اور عمل کرتے ہیں، اور قبالہ جادو کے ذریعے یہ لوگ شیطانی طاقتوں کو استعمال کر کے ہر وہ کام کرواتے ہیں جسے انسانیت کو نقصان پہنچے تاکہ اس دنیا پر صرف ان کی ہی حکومت قائم ہو سکے. دوستو، اس گنہونے اور گھٹیا عمل کے پیچھے ایلومیناٹی تنظیم کار فرما ہے. ایلومیناٹی نامی خفیہ تنظیم سے تقریباً ہم سب ہی واقف ہیں، اور اس تنظیم کے لوگ شیطان کی پرستش میں ڈوب کر اس کی پوجا کیا کرتے ہیں. یہ لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، یہ صرف اور صرف شیطان کو ہی اپنا خدا اور آقا معبود تسلیم کرتے ہیں. دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزیں، جادو، عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے. قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے ترقی کی اور آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وقت بدلنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گیا. جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی. تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے. اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال مہارت رکھا کرتے تھے، یعنی لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے. اسی طرح یہ لوگ اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا. اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کہیں اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا.
پھر فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے عظیم و شان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے تباہ کن حملے کیے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس میں ہیکل سلیمانی میں موجود قبالہ جادو کی کتابیں کہیں ملبوں تلے دب کے رہ گئیں۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جس میں قبالہ جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو ان کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکومت کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ مجبور ہو کر نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں اپنا اثر و رسوخ برطانیہ میں پھیلا دیا۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہو گیا۔ یہ تمام دنیا بھر کے تربیتی یافتہ اور تجربے کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا تھا اور اس کا نائبین ماسٹر کہلاتا تھا۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کے حکم کے برابر درجہ رکھتا تھا، جیسے نائٹ ٹیمپلرز ہر صورت مانتے تھے۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک کا سفر کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کو ڈاکو اور راہزنوں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، لہٰذا ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے میں لوگوں کو نقدی رقم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینکنگ نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہ نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں پھیلے مماروں کی تنظیم مشن گل میں شامل ہو گئے۔ یہاں قبالہ نامی جادو کی رسومات اور علامات متعارف کرانا شروع کر دی۔
17ویں صدی میں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے اپنے ہم خیال مماروں سے مل کر اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا اور یوں فری میسن نامی خفیہ تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین کی بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ 1776 میں ان فری میسنز نے مل کر ایک نئی تنظیم ایلومیناٹی کے نام سے قائم کی، جس کے نظریات اور مقصد فری میسنز جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا بھر کے بڑے بڑے فری میسنز کی، خصوصاً جرمنی کے روتھ چائلڈ خاندان کی مدد لے کر عیسائی اور دنیا بھر کے مذاہب کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے تشکیل کیے گئے۔ یورپ میں جنگوں کو بڑھایا گیا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے بنا کر دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا گیا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان فری میسن ایلومیناٹی نے ایک تیر سے دو شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مذہبی بیزاری کو بڑھایا اور دوسری طرف اپنے ہتھیار بیچ کر اربوں پتی بن گئے۔ یوں قبالہ نامی جادو فری میسن سے ہوتا ہوا ایلومیناٹی تک پہنچ گیا، جس نے دنیا میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو متعارف کروا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی، بلکہ شیطانی معاہدے اسٹینڈنگ ایگریمنٹ کے ذریعے اپنے پیروکار یا چیلوں سے ہر غلط کام کرواتی ہے۔ دوستو، اسی قبالہ نامی جادو کی تفصیلات اور حقیقت صرف یہودی ہی جانتے ہیں، اور اسے دنیا بھر میں مختلف ناموں سے متعارف کروا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو الجھا کر اس علم کو دبایا جا سکے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتنوں اور نقصان میں مبتلا کیا جا سکے، کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ توہم پرست اور قرآن و حدیث سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ دشمن کے ان ہتھ کنڈوں اور چالوں کا حال قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پاک اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔